Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. With reference to my last video that is related to career guidance for the student اور جو برائٹ ویژن اسکول کی طرف سے اور ان کے پرنسپل اور مینجمنٹ نے جو ہے اس جو ہے امپورٹنٹ ایریا کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس پہ بہت سارے لوگوں کے کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں اور ان کی کچھ کوئریز ہم نے دور بھی کی ہے. اور کچھ نرسنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی فرسٹ ایئر میں یعنی فرسٹ سیمسٹر میں انوالو ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، ان کی طرف سے کچھ کویشچن آئے ہیں جس میں انیس خان ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے ہمیں گائیڈ کر دے کہ کس طریقے سے ہمیں پریپریشن کرنی ہے اپنے ایگزام کے لحاظ سے، کچھ امپورٹنٹس کی گائیڈ کر دے. تو اور دوسرا جو ہے باچا وزیر ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں وائوا کے لحاظ سے کچھ گائیڈنس چاہیے کہ وائوا کے لیے کس طریقے سے پریپریشن کرے اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بہتر انداز میں تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ گائیڈنس موجود ہو. کچھ چیزیں اس میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ابھی تک آپ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ تک، یہاں پہ جو ایشو تھا وہ یہ ہے کہ وہ ایئرلی پلان تھا ابھی تک جو آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں. اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کی انڈر گریجویٹ پروگرام میں، تو یہاں پہ سیمسٹر وائز سسٹم ہوتا ہے. سیمسٹر وائز سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سال میں دو حصوں میں آپ کی ڈویژن ہو جاتی ہے، جس میں فرسٹ سیمسٹر 6 منتھ کا ہوتا ہے، پھر سیکنڈ سیمسٹر 6 منتھ کا ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نرسنگ کے اندر جن کا آپ نے وائوا بھی دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اناٹمی اینڈ فزیولوجی ہے، فنڈامنٹل آف نرسنگ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ امپورٹنٹ اور سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو وائوا بھی دینا ہوتا ہے. اب اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے مارکس کی، تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ فرسٹ سیمسٹر یعنی جتنے بھی سیمسٹر کے سسٹم ہوتے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے 30% جو ہے وہ ایوالویشن انٹرنل ہوتی ہے. 30% انٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کو جتنے بھی مارکس آپ کی جتنے بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 70% مارکس جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کے پاس ہوتے ہیں، جس میں دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلا جو ہے وہ مڈ ٹرم کا ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ فائنل ٹرم کا ہوتا ہے. مڈ ٹرم کے اندر 30% کا ایک ایگزام ہوتا ہے جو ایکسٹرنل ہوتا ہے، اور اگر ٹائم ڈیوریشن پراپر رہتا ہے تو ڈاؤ یونیورسٹی اس کو خود کنڈکٹ کرتی ہے، اور اگر اس میں کچھ ڈیلے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ڈاؤ جو ہے یہ اختیارات جو مڈ ٹرم کے ہیں بعض اوقات جو ان سے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے اور ڈاؤ کے لیے وہ پھر انٹرنلی ان کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کرے. فائنل ٹرم جو ہے وہ 40 مارکس کا ہوتا ہے جس کے اندر 40 کویشچن ہوتے ہیں. اچھا، یہ اتنا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انیس خان کی طرف سے کویشچن کیا گیا تھا امپورٹنٹ کے حوالے سے، تو یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن جس کو شارٹ فارم میں ٹوس کہتے ہیں، یہ جو ہے فیکلٹی بناتا ہے، اور اس کے اندر ویٹیج مختلف ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مڈ ٹرم تک کے 3 یونٹ ہے اور اس 3 یونٹ میں 10 کویشچن بھی فیکلٹی دے سکتا ہے ہر یونٹ کو، اور اسی طریقے سے فائنل میں اگر فیکلٹی کے پاس 4 یا 5 یونٹ ہے وہ 40 جو بی سی کیوز ہے ان کو ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کر سکتا ہے. تو وہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ ہر ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ کے پاس اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ ڈاؤ کے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ ٹوس اپنے لیے منگوا سکتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا چیپٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو چیپٹر زیادہ ویٹیج ہے اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور جہاں پہ کم جو ہے نمبر آف کویشچن بن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو اتنا ٹائم نہیں لگانا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ اسپیسیفک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کچھ 2-4 سوال پڑھ کے جانے ہیں تو اس سے کام چل جائے گا.
یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے چینج یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جو پریپریشن ہے وہ آن دا بیسس آف ویٹیج آف ایچ یونٹ، تو آپ نے اس ویٹیج کو دیکھنا ہے اور اس ویٹیج کے حساب سے اپنی پریپریشن کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا جو باچا وزیر کی طرف سے یہ کویسچن ایک آیا تھا کہ وائوا کی پریپریشن ہم کیسے کریں۔ دیکھیں وائوا کی جو پریپریشن ہے وہ ایگزیکٹلی جو آپ کے ایگزام ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 2 ایگزامینر ہوتے ہیں، جس میں ایک ایگزامینر موسٹلی فرام ڈاؤ یونیورسٹی ہوتا ہے اور ایک ایفیلیٹڈ میں سے کسی کو بلا لیا جاتا ہے۔ جو ڈاؤ کا ہوتا ہے وہ انٹرنل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ میں سے کسی کو بھی بلایا جاتا ہے وہ ایکسٹرنل کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو وائوا کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں، اور ہر جو انٹرنل یا ایکسٹرنل ایگزامینر ہوتا ہے اس کے پاس 3 to 5 منٹس ہوتے ہیں۔ اس 3 to 5 منٹس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں ان کا آنسر کرنا ہوتا ہے، اور دیٹ از پیورلی ریلیٹڈ ود یور تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ۔ جو آپ نے ایگزام کی تیاری کی بھی ہوتی ہے اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وائوا ایگزامینیشن میں آتے ہیں۔ اب وائوا سے ریلیٹڈ بھی کچھ اسپیسیفک یہ نہیں ہوتا ہے کہ جتنے بھی یونٹ ہے کسی ایک سبجیکٹ میں اگر 10 یونٹ ہے تو 10 کے 10 سبجیکٹ کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے۔ وائوا کے لیے بھی جس طریقے سے ٹوز کے اندر اسپیسیفک یونٹ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یونٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگزامپل میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ 10 یونٹ ہے تو 10 یونٹ میں سے وائوا میں 4 یونٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس 4 یونٹ میں جس طریقے سے اناٹمی اینڈ فزیالوجی ہے تو اس میں اگر 4 سسٹم دے دیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ اسکن سے ریلیٹڈ کویسچن آ سکتے ہیں، یا آپ سے یہ آئی سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں، کارڈیو ویسکولر، جو بھی اس سیمسٹر میں آپ کے پاس جتنے یونٹ ہوتے ہیں اس میں سے ہی 3 یا 4 یونٹ کو جو ہے جو فیکلٹی جو ڈاؤ کا فیکلٹی ہوتا ہے وہی اس کو فائنلائز کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہ وہاں سے کچھ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ پھر جو ہے ان اسپیسیفک یونٹس کی تیاری کرے، بجائے اس کے کہ جتنا کورس ہے اس کو دوبارہ پورا یاد کرے۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس کے فوری بعد یعنی ودن 2 ویک کے بعد آپ لوگوں کا وائوا کا سیشن ودن 2 ویک ہوتا ہے، تو اس میں جو آپ کی پریپریشن آلریڈی تھیوری کے لحاظ سے ہوتی ہے اسی کا ہی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ اسپیسیفک یہ چیزیں ہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہی امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے بورڈ کے ایگزام میں ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر یونٹ کی ویٹیج کے حساب سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور وائوا کے لحاظ سے بھی آپ اپنے آپ کو اسپیسیفکلی جو بھی یونٹ وائوا کے اندر شامل ہوتا ہے اس کے بیسس پہ آپ اپنی پریپریشن کر کے اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں نے جو کویسچن آپ لوگوں کی طرف سے ارائز ہوئے ہیں I have tried my level best to justify the answer of your question، اور still اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے تو I am available here، اور یہ آپ لوگوں کے لیے جو ایک گائیڈنس کا جو سلسلہ ہے دیٹ از فرام برائٹ ویژن اسکول، اور ان کی جو مینجمنٹ ہے یہ اس وقت ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ پوری کراچی کے اس میں یہ لوگ اسکول لیول اور اسکول کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ایریا میں جا چکے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے یہ لوگ ایک ایفرٹس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ اپریشیبل ہے کہ اس لیول پہ اور ہمارے جو ایریاز ہے وہاں پہ اس طرح کی گائیڈنس کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔